کوئی بھی مسلمان دن و رات میں اگر فرض کے علاوہ 12 رکعت نفلی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے، الا بنا اللہ لہ بیتن، کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک گھر کی تعمیر کرتا ہے، جنت کے اندر اس کے لیے ایک بہترین عالی شان ایک گھر کا قیام کیا جاتا ہے، گھر بنایا جاتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ وقال الله تعالى في موضع آخر، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وقال الله تعالى في موضع آخر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر۔ محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف توصیف
کبریائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جس کی توفیق سے ہم سب پوتر استھان مسجد میں اسی کی عبادت کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اس اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا کرتے ہوئے ہم سب بیک زباں ہو کر کہے الحمدللہ۔ بعدہ بالعموم اس کے تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص اس کے آخری نبی تاجدار المدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ وسلم علیہ تسلیما کثیرا۔ برادران اسلام، خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے دو جگہ سے دو آیت تلاوت کی ہیں۔ ایک ہے سورہ مریم، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 31، اور ایک ہے سورہ عنکبوت، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 کا ایک ٹکڑا۔ ان دونوں آیتوں کی روشنی میں ایک اہم عبادت، ایک عظیم الشان عبادت کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، وما توفیقی الا باللہ۔ وہ اہم عبادت کیا ہے؟ صلاۃ ہیں، جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ یہ عبادت اتنی اہم ہے کہ توحید کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی عبادت کو اہمیت دی گئی ہے تو وہ صلاۃ ہے، نماز ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ یہ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک مادھیم ہے۔ یعنی اگر ہم ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں تو وہ نماز کے ذریعے سے فرق کیا جاتا ہے، تمیز کی جاتی ہے۔ اس لیے بھی یہ نماز بڑی اہم عبادت ہو جاتی ہے۔ نماز جو جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، اس کے بارے میں بڑے بڑے علماء کرام کے مشہور فتاوے ہیں۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ نماز کا ترک کرنے والا کافر ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو قید خانہ میں، جیل خانہ میں رکھا جائے، جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور توبہ کر کے واپس نہ آئے اسے جیل خانہ سے نہ نکالا جائے۔ کسی نے کہا کہ اسے حد لگانی چاہیے، اس کے اوپر اسے مارنا چاہیے تاکہ وہ توبہ کر کے واپس آئے۔ الغرض نماز کے تعلق سے بڑے بڑے علماء کرام کے فتاوے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی جو مشہور روایت ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی جو حدیث ہے مشہور و معروف کہ اسلام کی 5 بنیادی ارکان ہیں، 5 بنیاد ہے اسلام کی۔ اس میں سے نمبر 1 توحید اور نمبر 2 پر کیا ہے؟ نماز ہے، صلاۃ کو کہا گیا ہے۔ کہیں کہا گیا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یعنی یہاں بھی اشارہ ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے وہ مسلمان ہے،
جو نماز قائم نہیں کرتا ہے وہ مشرک جیسا عمل کرتا ہے۔ تو یہ دلائل سے بھرے پڑے ہیں، اور یہی نماز ہے جس نماز کا تعلق ہر ایک نبی کے ساتھ ہے، اور یہی نماز ہے جو انسان کو فحش کاموں سے، منکر کاموں سے، غیر اسلامی کاموں سے روکتی ہے۔ انسان اگر واقعی دل جمعی کے ساتھ دل لگا کر کے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر نماز ادا کرتا ہے تو یہ نماز انسان کو فحش کاموں سے، اشلیل کاموں سے، برائیوں سے، تمام کے تمام غیر اسلامی کاموں سے اسے روکتی ہے، یہی نماز۔ اس لیے اگر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو برائی سے دور رکھیں، گناہوں سے دور رکھیں، اپرادھ ہم سے نہ ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، نماز قائم کریں۔ دیکھیے نماز کا تعلق تمام کے تمام انبیاء کرام کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء ہیں تمام انبیاء کے ساتھ اس نماز کا تعلق ہے۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں کہ انبیاء کرام کے ساتھ اس نماز کا تعلق کیسا ہے۔ سورہ مریم، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 31 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس آیت کا تعلق ہے۔ یہاں کیا بیان کیا گیا؟ سورہ مریم، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 31۔ عیسیٰ علیہ السلام اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر، قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے سامنے یہ اعلان کیا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک اور بابرکت بنایا ہے، اینما کنتو، جہاں بھی میں رہوں۔ کیا معنی ہے؟ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، یعنی میرے ذریعے سے انسان کو برکت ملتی ہے، میرے ذریعے سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، میرے ذریعے سے انسان کو نفع پہنچتا ہے۔ اس نے میری ذات کو بابرکت ذات بنایا ہے، مجھے مبارک بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اینما کنتو، جہاں بھی میں رہوں، جہاں بھی میں اوستھان کروں، وہاں لوگوں کو برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور آگے دیکھیے نماز کا تعلق کیسا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک بھی میں زندہ رہوں، جب تک میں زندہ رہوں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میں نماز قائم کرتے رہوں، زکوٰۃ ادا کرتے رہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہاں آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی صلاۃ کا تعلق ہے، نماز کا تعلق ہے۔ بابرکت کہنے کے ساتھ ساتھ نماز اتنی اہم عبادت ہے، نماز اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ یہاں نماز کو بھی بیان کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام، ایسا تم نماز قائم کرتے رہو، اگر دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، زکوٰۃ کا اہتمام کیا کرو۔ کیا پتا چلا؟ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ اعلان کیا لوگوں کے سامنے، لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ یعنی نماز سے معافی نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک نبی کے دور میں نماز کا طریقہ، نیم پدھتی الگ تھا، لیکن نماز ہر ایک انبیاء کے دور میں تھی، نماز کا اہتمام ہر کوئی کرتے تھے۔ تو نماز کی اتنی اہمیت ہے۔
دیکھیں نماز کتنی اہم عبادت ہے. میں نے ابھی کہا نا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اشلیل کاموں سے روکتی ہے. اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے، وہ آپ شعیب علیہ السلام کے واقعہ سے آپ کو پتہ چلے گا. شعیب علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں نے کیا کہا تھا، پہلے وہ آیت دیکھ لیتے ہیں. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 87. شعیب علیہ السلام نے جب لوگوں کے سامنے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا شروع کیا، لوگوں نے کیا کہا، پہلے وہ آیت دیکھیے. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. لوگوں نے کہا، یعنی جب شعیب علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا شروع کیا، شعیب علیہ السلام نے جب لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے لگے، برائیوں سے روکنے لگے، تب ان لوگوں نے کیا کہا، جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا، جن لوگوں کے دلوں کے اندر کجی تھی، جن لوگوں کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن تھا، جو ہدایت نہیں پائے، ان لوگوں نے کیا کہا، قالوا یا شعیب، ان لوگوں نے کہا اے شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک بما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے، کیا تمہاری نماز کا یہ پربھاؤ ہے کہ تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جن چیزوں کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا جن دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں. اس چیز کا حکم کیا تمہاری نماز دیتی ہے. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے روپیہ پیسہ میں اپنے من کے مطابق خرچ کرنا چھوڑ دیں، اپنی منمانی کرنا چھوڑ دیں. یعنی کیا معاملہ ہے، روپیہ پیسہ اگر ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اللہ کے حکم سے خرچ کرنا چاہیے، جہاں خرچ کرنا اچھا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اپنے پریوار کے پیچھے خرچ کرنا چاہیے، اپنی فیملی کے پیچھے خرچ کرنا چاہیے. فضول خرچی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرا روپیہ ہے، میری دولت ہے، میرا مال ہے، میں جہاں بھی چاہوں وہاں خرچ کر سکتا ہوں، ایسی آزادی ہمیں نہیں دی گئی ہے. ان لوگوں نے بھی یہ کہا کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم روپیہ پیسہ میں منمانی کرنا چھوڑ دیں. ارے ارے تجھے تو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے انک لانت الحلیم الرشید. یہ مذاق کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے شعیب علیہ السلام کو لوگوں نے کہا تمہیں تو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے انک انت الحلیم الرشید، تو تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے. ارے تجھے تو دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ بڑا سب ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا متقی آدمی ہے. ہم اتنے متقی، اتنے بڑے متقی نہیں بن سکتے. یہ مذاق کے طور پر کہا. شعیب علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا ارے تمہیں تو دیکھ کر کے لگ رہا ہے تو بڑا ہی باوقار، بڑا ہی سب ہے، بڑا ہی جنٹلمن اور بڑا ہی نیک آدمی ہے، ہم اتنے بڑے نیک آدمی نہیں بن سکتے. کیا تمہاری نماز تمہیں ان تمام چیزوں کا حکم دیتی ہے؟ پتہ کیا چلا، یہاں اشارہ ہے کہ نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، اشلیل کاموں سے روکتی ہے. انسان کو نماز سیدھا کر دیتی ہے، انسان کو نماز جنت کا راستہ دکھاتی ہے، انسان کو نماز تمام کے تمام قسم کی برائیوں سے دور کرنے میں کامیاب ہوتی ہے. اگر انسان صحیح طریقے سے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرے اور اللہ کی خاطر ادا کرے تو. صرف اتنا ہی نہیں، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نماز کا سمپرک اور تعلق ہے. ابراہیم علیہ السلام کے تفسیر کے اندر کہا جاتا ہے، فتح القدیر کے اندر علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لگ بھگ 8 اولاد تھی، 8، لیکن ان میں سے
हाजिरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम, इन दोनों को उन्होंने क्या कि अल्लाह के हुक्म से वनवास किया, जंगल में बेआबो गया सरजमीन में छोड़ करके आए, जहां पीने के लिए पानी का इंतजाम नहीं था, खाने के लिए खाने का इंतजाम नहीं था, पेड़ पौधा कुछ भी नहीं था, रेगिस्तान और बेआबो गया सरजमीन, यहां छोड़ करके आते हैं। और वहां जब छोड़ करके आते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह तबारक व तआला को पुकारते हैं, याद करते हैं, वहां देखिए नमाज का भी जिक्र करते हैं। वो नमाज इतनी अहम इबादत है। सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 37 उठा करके देखिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हाजिरा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ करके आए तो क्या कहा? रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमस्सलाह। रब्बना, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती, मैं अपनी औलाद में से कुछ औलाद को बेवादिन गैर ज़ी ज़रइन, बेआबो गया सरजमीन में छोड़ करके आया हूं। ऐसी जमीन में मैं छोड़ करके आया हूं जहां ना पानी का इंतजाम है, ना खाने का इंतजाम है, किसी भी चीज का इंतजाम नहीं है। ऐ हमारे परवरदिगार, हम तेरे हुक्म से अपनी बीवी हाजिरा, अपने बेटे इस्माइल को छोड़ करके आया हूं। क्यों छोड़ करके आया हूं? बेवादिन गैर ज़ी ज़रइन, ऐसी जमीन में जहां, जो जमीन बेआबो गया जमीन है, जहां किसी चीज का इंतजाम नहीं है। इंदा बैतिकल मुहर्रम, तेरी हुर्मत वाले घर के पास छोड़ करके आया हूं। क्यों छोड़ करके आया हूं? रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ हमारे परवरदिगार, ये इसलिए मैंने किया है ताकि ये अल्लाह की खातिर, अल्लाह परवरदिगार, ताकि ये तुम्हारी खातिर नमाज कायम करे, नमाज का क़ियाम करें। और जब ये नमाज क़ियाम करेंगे, नमाज का कायम करेंगे, नमाज का एहतमाम करेंगे, आय अल्लाह इसकी तासीर ये होनी चाहिए, जब ये नमाज तेरी खातिर अदा करेंगे, जब ये नमाज तुझे राजी करने की खातिर अदा करेंगे, आय अल्लाह तू फिर मेरी एक दुआ को कबूल कर ले। फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम, आय अल्लाह तू लोगों में से कुछ लोगों को इनकी तरफ माइल कर दे, यानी कुछ लोग इनकी तरफ आ जाए और इनकी इत्तिबा करने लग जाए, इनकी बात मानने लग जाए, इनका अनुसरण करने लग जाए। वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून, और ऐ अल्लाह ये तमाम की तमाम मेरी बीवी हाजिरा, मेरा बेटा इस्माइल और जो भी इनकी इत्तिबा करने वाले आएंगे, जो भी मुसलमान इनके पास आएंगे, इन तमाम लोगों को तू मेवा और फल से नवाजना, फलों से नवाजना, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि ये शुक्रिया अदा करें। जरा आप गौर कीजिए इस आयत के अंदर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेआबो गया जमीन में अपनी बीवी को, अपनी औलाद को छोड़ करके आते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तू दूसरे लोगों को भी इनकी तरफ माइल कर दे, दूसरे लोग भी इनके पास आ जाए और इनके पास आकर के बसेरा बसा ले, इनकी इत्तिबा करने वाले हो जाए, यानी मेरी बीवी, मेरा बेटा लोगों के लिए मुक्तदा बन जाए, लोगों के लिए एक पेशवा बन जाए, लोग इनकी इत्तिबा करने के लिए तैयार हो जाए। और ये कैसे होगा? ये मामला कैसे होगा? ये फजीलत कैसे मिलेगी? ये अहमियत उन लोगों को कैसे मिलेगी जब ये नमाज का क़ियाम करेंगे, जब ये नमाज कायम करेंगे, जब ये नमाज अदा करेंगे, जब ये नमाज का एहतमाम करेंगे, तब इनको ये फायदा पहुंचेगा और लोग इनकी तरफ जूक दर जूक, जमात दर जमात, गरोह दर गरोह आते जाएंगे और इनको फलों से नवाजा जाएगा। यही दुआ की असर है। आज वही मक्का मुकर्रमा जो बेआबो गया सरजमीन थी,
آج تمام کے تمام لوگ وہاں جانے کے لیے بےقرار ہیں، آج حج کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، آج وہاں جا کر کے پوری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، اتنی تعداد میں اور سنکھیا میں لوگ جاتے ہیں، پھر بھی کھانے کی کوئی کمی نہیں، پینے کی کوئی کمی نہیں، پھلوں کی کوئی کمی نہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، دعا کی تاثیر ہے، اور یہ دعا بھی قبول کیسے ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار میں اسے اس لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کرے، نماز کا اہتمام کرے۔ پتہ کیا چلا؟ نماز اتنی اہم عبادت ہے، نماز کے ذریعے سے ہم اپنے سماج کا روپ ریکھا چینج کر سکتے ہیں، ہم اپنے اخلاق کو بہترین سے بہترین کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اگر گناہوں سے دور کرنا چاہتے ہیں تو نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ مسجد میں آ کر کے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضامندی کی خاطر نماز کا اہتمام کیجئے، تمام کے تمام برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، تمام کے تمام برائیاں ختم ہوتی جائے گی آہستہ آہستہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 کا ایک ٹکڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو روکتی ہے عن الفحشاء، فحش کاموں سے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی فحش کام ہیں، جتنے بھی اشلیل کام ہیں، تمام کے تمام کاموں سے انسان کو اگر کوئی عبادت روکتی ہے تو وہ نماز ہے، والمنکر، اور جتنے بھی منکر کام ہیں، غیر اسلامی کام ہیں، چاہے وہ 25 دسمبر کے نام پر وہ ہیپی کرسمس ڈے ہو، چاہے وہ ہیپی نیو ایئر ہو، چاہے وہ ہیپی برتھ ڈے ہو، چاہے وہ ہیپی اینیورسری ہو، چاہے وہ ہمارے اخلاق کے ذریعے سے جو بھی گناہ ہوتے ہوں، جو بھی ہم اپرادھ کرتے ہوں، جو بھی ہم جرائم کرتے ہوں، ان تمام چیزوں سے روکنے والی ایک ہی عبادت ہے، اور وہ اہم عبادت نماز ہے۔ نماز کا اگر ہم اہتمام کرتے ہیں، تمام کے تمام برائیوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ جب نماز کا اہتمام کریں گے 5 وقت میں آپ کو برائی کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، جرم کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اپرادھ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ آپ نماز کا اہتمام کر کے دیکھیے نا، 1 ہفتہ کے لے کر کے دیکھیے، جرم کرنے کا آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ ٹائم پر جب نماز ادا کریں گے، اپرادھ کرنے کا موقع اور سمے ہی آپ کو نہیں ملے گا، فرصت ہی نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ نماز بڑی اہم عبادت ہے میرے بھائیو دوستو، تمام کے تمام انبیاء کرام کے ساتھ اس نماز کا تعلق ہے، اور اسی نماز کے اندر فرض نماز، نفلی نماز، سنت مؤکدہ، یہ سب نمازیں اس کی ایک الگ الگ فضیلت ہیں۔ فرض نماز جس کو ہمیں ادا کرنا ہی کرنا ہے، سنت مؤکدہ جن سنتوں کی تاکید آئی ہے خاص طور سے، جو 5 وقت میں 12 رکعت سنت ادا کی جاتی ہے۔ یہ 12 رکعت سنت کی فضیلت کیا ہے جانتے ہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 728 728، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگر 5 وقت میں فجر سے لے کر عشاء تک 5 وقت میں اگر سنت مؤکدہ 12 رکعت ادا کرتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 728، ما من مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعتا تطوعا غیر فریضہ الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ او الا بنی له بیت فی الجنہ۔ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن، کوئی بھی اللہ کے اوپر وشواس رکھنے والا اگر دن میں، پورے دن میں، یعنی دن سے مراد دن و رات، یہاں دن سے مراد صرف دن نہیں، کوئی بھی آدمی دن و رات میں اگر 12 رکعت نفلی نماز ادا کرتا ہے، اور نفلی یہ سنت مؤکدہ کو بھی نفل کہا جاتا ہے، یعنی فرض کے علاوہ جو بھی نمازیں سب نفل ہیں۔ یہ ایک علمی بحث ہے، ہر کوئی نہیں سمجھ پائیں گے۔ فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں نفل ہیں، نفل کا معنی ہوتا ہے زائد، نفل کا شابدک ارتھ ہوتا ہے زائد، یعنی فرض یہ ہے اس سے زائد جو ہم ادا کرتے ہیں یہ نفل ہے، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو، چاہے وہ عام سنت ہو، چاہے جس کو ہم نفل کہتے ہیں، جو بھی ہو۔
سب نماز کیا ہے؟ نفلی ہے. اگر ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو فرض کے علاوہ سب پہ سب نفل ہیں. کوئی بھی مسلمان دن و رات میں اگر فرض کے علاوہ 12 رکعت نفلی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے، الا بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک گھر کی تعمیر کرتا ہے. جنت کے اندر اس کے لیے ایک بہترین عالی شان ایک گھر کا قیام کیا جاتا ہے، گھر بنایا جاتا ہے. میرے بھائیو دوستو، یہ حدیث ہم سنتے آ رہے ہیں، ہمیں اس کی اہمیت پتہ نہیں چلتی ہے. اگر ہم تھوڑا سا گھما کر کے آپ کے سامنے بیان کریں، اس دنیا کے اندر ایک گھر تعمیر کرنے کے لیے سرکار کی طرف سے جب ایک گھر کا اعلان کیا جاتا ہے، ہم اپلیکیشن لے کر کے دوڑتے ہیں پردھان کے پاس، مکھیا کے پاس، پنچایت کے پاس، کہاں جا کر کے جمع کرنا ہے، کہاں سے اپلیکیشن لے کر کے اسے لکھ کر کے کس سے فل اپ کر کے اس کو جمع کرنا ہے. ایک گھر لینے کے لیے ہم کتنی محنت و مشقت کرتے ہیں. وہ بھی دنیا بھی گھر، اور وہ بھی ہمیں گھر بنا کر کے نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ وہ ہمیں روپیہ دیا جاتا ہے، پھر ہمیں محنت و مشقت کے بعد اس گھر کو بنانا پڑتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا، وہ جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنایا جائے گا. وہ جنت جیسے جنت کی ایک اینٹ کو اگر کوئی خریدنا چاہے، پوری دنیا کو بیچ دیا جائے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو بیچ دیا جائے، اور بیچ کر کے جنت کی ایک اینٹ کو اگر کوئی خریدنا چاہے، پھر بھی وہ ممکن نہیں ہے، اسمبھو ہے. اس جنت میں اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالی گھر کی تعمیر کرے گا. جو آدمی دنوں رات میں فرض کے علاوہ 12 رکعت سنت مؤکدہ کا اہتمام کرے گا. جنت میں جو گھر بنایا جائے گا، کتنا خوبصورت گھر ہوگا، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے. یہ ہمارا دنیاوی ذہن دماغ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ جنت کے اندر وہ گھر کتنا بہترین اور کتنا عالیشان ہوگا. آج اس دنیا میں ہم کسی کے گھر میں پہنچتے ہیں، اگر عالیشان گھر بنا ہوا ہے، ہم ہکا بکا رہ جاتے، حیران پریشان ہو جاتے. ماشاءاللہ الحمدللہ، نہ جانے کیسے الفاظ یاد کرتے زبان سے نکالتے ہیں کہ اتنا بہترین گھر، آپ نے تو گھر دنیا میں جنت بنا لی ہے. یہ دنیاوی عیش و آرام کو دیکھ کر کے ہم ہکا بکا رہ جاتے ہیں. جنت کتنی بہترین جگہ ہوگی جس کا اندازہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر کے نہیں کر سکتے. اس جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی خود اس آدمی کے لیے گھر تعمیر کرے گا، گھر بنائے گا، جو دن و رات میں 12 رکعت سنت مؤکدہ کا اہتمام کرتا ہے. اور وہ 12 رکعت کیسے ہیں؟ تھوڑا سا سن لیجئے. ظہر سے پہلے، ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت، اور فرض نماز کے بعد 2 رکعت، 6 ہو گیا. اس میں اگر وقت کی وجہ سے ظہر کی فرض نماز سے پہلے اگر 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت آپ نے پڑھی اور وقت نہیں ملا، نماز کا جماعت کا ٹائم ہو گیا، تو بعد میں 4 رکعت پڑھ لیجئے. لیکن اصل جو نیم ہے وہ فرض سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور فرض کے بعد 2 رکعت، 6 رکعت ہو گئی. عصر میں سنت مؤکدہ نہیں ہے، وہ کیا ہے میں بعد میں بیان کر رہا ہوں. عصر میں سنت مؤکدہ نہیں ہے، صرف فرض ہے. مغرب سے پہلے سنت مؤکدہ نہیں ہے، وہ جو ہے وہ کیا ہے میں بیان کروں گا. مغرب کے اذان کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، وہ نفلی کے طور پر ہے. مغرب کے بعد جو 2 رکعت پڑھیں گے وہ 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے. تو 6 اور 2، ظہر میں 6 ہو گئی ہے، مغرب میں 2، 8 ہو گئی. اور عشاء سے پہلے بھی سنت مؤکدہ نہیں ہے، وہ نفلی کے طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن عشاء کے بعد 2 رکعت ہے، وہ 2 رکعت کتنے ہو گئے؟ 8 رکعت ہو گئی. اور فجر کی فرض نماز 2 رکعت سے پہلے 2 رکعت سنت، یہ 12 رکعت. 6، 8، 10 اور 12، یعنی ظہر میں 6، مغرب میں 2، 8 اور عشاء میں 2، 10 اور فجر میں 2، 12. یہ 12 رکعت جو میں نے جہاں جہاں بیان کیا، یہ 12 رکعت کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. اور اسی کی فضیلت اس حدیث میں ہے کہ جس نے دنوں رات میں 12 رکعت فرض کے علاوہ ادا کیا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں گھر تعمیر کرے گا. اب آئیے، عصر سے پہلے ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ضرور پڑھ سکتے ہیں. عصر سے پہلے اذان کے بعد فرض نماز
کہ ابھی جماعت کا ٹائم نہیں ہوا ہے تو آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اگر ٹائم ہے تو 4 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، اور جو 4 رکعت پڑھے گا، ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد کی روایت ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 1271، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4، اس آدمی کے اوپر، اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، یعنی نفل کے طور پر، تو وہ نفل ہے، عصر میں سنت مؤکدہ نہیں ہے، نفل ہے۔ مغرب سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں اذان کے بعد، اہل حدیث کے درمیان یہ عمل ہے، احناف لوگ نہیں پڑھتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1183 حدیث نمبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز سے پہلے تم لوگ نماز پڑھو، یعنی اذان کے بعد۔ قال فی الثالثہ، تیسری مرتبہ آپ نے کہا، آپ نے ایک مرتبہ کہا مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ آپ نے کہا لمن شاء، جو چاہے، جس کا ارادہ ہو۔ کیوں؟ کراہیت ان یتخذ الناس سنہ، اس وجہ سے، اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے کہ لوگ اس کو سنت کی طرح نہ مان لے، یعنی اس کو سنت مؤکدہ کی طرح ایک دم تاکید کے ساتھ نہ پڑھنے لگ جائے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے پڑھ لیا، وقت نہیں ہے نہیں پڑھا، اگر کوئی پڑھ لیا کوئی نہیں پڑھا، کوئی حرج نہیں ہے، کسی کو آپ زبردستی نہیں کر سکتے، تو یہ لیکن ٹائم رکھنا چاہیے، مغرب سے پہلے اذان کے بعد ٹائم رکھنا چاہیے، جس کا ارادہ ہوگا، جس کا من ہوگا وہ 2 رکعت پڑھ لے گا۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے کہا 2 مرتبہ کہ پڑھو مغرب سے پہلے، تیسری مرتبہ آپ نے کہا جس کا ارادہ ہو، جس کا من ہو، تاکہ لوگ اس کو ایک دم سنت مؤکدہ کی طرح اہمیت نہ دینے لگ جائے، اور عشاء سے پہلے آپ 2 رکعت ایسے نفل کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو سنت مؤکدہ ہے وہ کیا ہے؟ ظہر کی فرض سے پہلے 4 رکعت، فرض کے بعد 2 رکعت 6، مغرب کی نماز کے فرض کے بعد 2 رکعت 8، عشاء کی فرض کے بعد 2 رکعت 10، اور فجر کے فرض سے پہلے 2 رکعت 12۔ اب فجر میں اگر فرض نماز سے پہلے سنت نہ ملی ہو، ٹائم نہ ملا ہو، بعد میں پڑھ سکتے ہیں، وہ سنت بعد میں پڑھ سکتے ہیں، فجر کی سنت کی بڑی اہمیت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 725 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا ما فیہا، فجر کی 2 رکعت نماز کتنی بہترین ہے جانتے ہیں؟ فجر کی 2 رکعت نماز خیر من الدنیا ما فیہا، اتنی بہترین اور اتنی اچھی حدیث آپ کو نہیں ملے گی کہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا کے اندر نہ جانے کتنے مالدار ہیں، نہ جانے کتنے خزانے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہے دنیا کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ دنیا کا کوئی سامان اس 2 رکعت نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی چیز فجر کی 2 رکعت نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کا کوئی مالدار، دنیا کا کوئی خزانہ، دنیا کا کوئی ہیرا اور جواہرات فجر کی 2 رکعت نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور وہ بھی کیا ہے؟ فجر کی 2 رکعت سنت کا مقابلہ، یہ تو فرض نہیں، سنت کی اہمیت ہے، سنت کی یہ فضیلت ہے، لیکن ہم نہیں جاگتے ہیں، جاگنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اگر کہیں مارننگ واک کرنا ہے تو ہم 4 بجے اٹھ جائیں گے، لیکن نماز کے معاملے میں ہماری نیند نہیں کھلے گی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، نماز ایک بڑی اہم عبادت ہے، اس نماز کا اہتمام کیجئے، تمام برائیوں کا خاتمہ ہوگا، اس نماز کا اہتمام کیجئے، اخلاق بہتر سے بہتر ہوگا، نماز کا اہتمام کیجئے، اشلیل چیزوں سے آٹومیٹک دور ہو جائیں گے، نماز کا اہتمام کیجئے، ایک سماج، اسلامی سماج میں روپانتر ہو جائے گا۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کی طرف آئے، نماز کی طرف رخ کریں۔ اگر ہم برکت چاہتے ہیں، رحمت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر رضامندی چاہتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور ان کی دعا کا ایک پربھاؤ ہوا، تاثیر ہوئی کہ نماز ہی کی قیام کی وجہ سے، نماز کو قائم کرنے کی وجہ سے یہ مکہ مکرمہ کی آج یہ حالت ہے، ان کی یہ دعا کا ایک نتیجہ تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ نماز یہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے کی ایک چابی کاٹھی، ایک تمیز کرنے کا ایک ذریعہ اور مادھیم ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے ڈریں، اللہ سے خوف کریں، نماز کو ترک نہ کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ میں آخر میں کہوں گا یہ
مطلب اگر آپ کسی کام کی وجہ سے بہت زیادہ جلد بازی میں ہے، آپ کو فرصت نہیں ہے، تو کم سے کم فرض نماز ادا کیجئے، کم سے کم شروع تو کیجئے، فرض نماز ادا کر لیجئے۔ کہیں بھی آپ ہوں، شریعت نے ہمیں اتنی رخصت اور اتنی چھوٹ اور اتنی مہلت دی ہے، ہر قسم کی مہلت اور چھوٹ اور رخصت ہے۔ کہیں بھی آؤ، پانی نہیں مل رہا ہے، تیمم کر لیجئے۔ بیمار ہو گئے، پانی استعمال کریں گے، آپ کو تکلیف ہوگی، تیمم کر لیجئے۔ کہیں بھی ایسی جگہ میں ہیں آپ، پانی بھی نہیں مل رہا ہے، مٹی بھی نہیں مل رہی، کچھ نہیں مل رہا ہے، آپ نیت کر کے نماز پڑھ لیجئے اگر مجبور ہے تو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی چھوٹ اور ہر طرح کی رخصت اور مہلت دی ہے۔ اس لیے مسلمان جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نماز کو ترک نہ کریں، نماز کو نہ چھوڑیں، نماز کا اہتمام کریں، میں یہی آخر میں ریکویسٹ انورودھ کروں گا کہ ہم جمعہ کے اندر جس طرح سے بھاری بھرکم تعداد میں آتے ہیں، اسی طرح دوسرے وقت میں بھی مسجد کو بھرنے کی کوشش کریں، مسجد کے طرف آنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس لیے کہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے مسلمان کافر کے درمیان فرق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق صحیح طریقے سے پکا سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم میں سے جو نماز ادا کرتے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق صحیح طریقے سے نماز ادا کر پائیں، صحیح طریقے سے جہاں دعا، جہاں جو ذکر یاد کرنا چاہیے اس طریقے سے ہم کر پائیں، اس کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔